بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس نے ہر چیز کا ایک پیمانہ بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنے حال کو تو جانتے ہیں، ماضی کو بھول جاتے ہیں اور مستقبل سے بھی خبر ہے۔ تو اس لیے ہمیں جذباتی کام کرنے پڑتے ہیں، بس ہم حال میں جو چیز ہو اس کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ انسان کے لیے اچھا رویہ، سیدھا رویہ اور جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے۔ وہ فرمائے اس طرح جاؤ تو اس طرح جاؤ، وہ فرمائے اس طرح جاؤ اس طرف جاؤ، وہ جو حکم دے دیں اس طرح تم کریں۔ جس طرح ایک تجربہ کار باپ ہو، اب چھوٹے بچے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی مرضی سے کہتے کہ میں جاتا ہوں ادھر ادھر، تو کبھی اس کو گاڑی ٹکر لگائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ کنویں میں گر جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی وہ ہاتھ وہاں اس کوئی سوراخ ہوگا اس میں ڈالے گا، کوئی چیز کو ڈس لے گا۔ اب یہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ آپ اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ لے تو اس کو وہ ٹھیک چلائے گا، اور کبھی وہ بیمار ہوگا تو اس کو وہ کہے گا کہ یہ چیز مت کھاؤ، تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ نہیں کھائے گا۔ دیکھو یہ بچت ہو جائے گا، اور وہ کہے کہ یہ کڑوی دوائی ہے لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آسان تک روشین، کبھی تم کو چیز پسند نہیں ہوگی، اس کو کہو، یہ تمہارے، اگر وہ تھوڑا سمجھدار ہے تو کرے گا تو اس کی زندگی ٹھیک گزرے گی۔ انسان جتنے بھی عقل مند ہو گئے ہو گیا، تجربہ کار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ اپنے مستقبل سے بھی خبر ہے، وہ قیاس کر سکتا ہے، ورنہ کچھ آگے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حالات آئیں گے لیکن حالات میں تم نے کیا کرنا ہے، سوال یہ ہے۔ حالات آئیں گے، حالات آئیں گے، سخت حالات بھی آئیں گے، اسی میں آپ کو اپنے رب کے حکم پر کڑا ہونا ہے۔ مثلاً دو ممالک ہیں، میں فرض کریں پاکستان اور افغانستان ہے، طالبان کی حکومت ہے، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کی تہذیب ایک ہے، دونوں کے بہادری اونچ نیچ ہوگی لیکن قریب قریب ہے، کیونکہ وہی بھی وہاں لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی وہی لوگ رہتے ہیں۔ تو اب مثلاً اس کیا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، مسائل تو پیش آئیں گے، اس کے لیے ایک صورت تو یہ ہے کہ بس لڑیں آپس میں،
تو لڑیں گے 40 سال تک لڑیں گے، اس کے بعد پھر صلح کریں گے، لیکن دونوں اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ وہ آ گیا امریکہ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ طالبان نے کہا کہ مذاکرات کریں گے، بش کا زمانہ تھا، وہ نے کہا مذاکرات ہم نہیں جانتے، لیکن اپنے آپ کو خراب کر دیا، کرب و نقصان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل بھی کیا، 48 ممالک کے ساتھ وہ بھاگ گیا، وہ چپل بھی نہیں رہ گئے، اسے چپل رہ گئے غالباً۔ ٹھنڈے ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، اس نے کہا کہ مذاکرات نہیں کرتے، فلان شرائط ہو گیا، کوئی شرط نہیں مانیں گے، بلا شرائط مذاکرات ہو گئے۔ تو ہم کسی کو تان نہیں دیتے کہ یہ مثلا یہ کیا یہ ہوا، بس وہ ہو گیا، لیکن حل کی طرف آنا یہ دو مسلمانوں کے لیے، وہ تو کافر تھا، نہیں مان رہا تھا، اسی میں خیر تھا کہ وہ نہیں مانے تاکہ خدا اس کو منوائے، اللہ تعالیٰ اس کو منوائے۔ لیکن اگر دو مسلمان ملک ہوں اور دونوں کلمہ گو ہوں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہو، تعاون کر رہے ہو، اور دل بھی چاہتے ہیں کہ ہمکاری کریں، تو معاملات تو پیش آئیں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر جب معاملات آ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپس میں مذاکرات کرتے ہیں، پھر اگر آپس میں نہیں ہوتے تو کسی آدمی کو لاتے ہیں جو سمجھدار ہو، کیا ہمارے بھائی ہے تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اس سے مسئلہ پھر حل ہو گئے۔ اگر ایک بھی بندوق اٹھائے گا، صحیح بندوق اٹھائے گا 20 سال لڑائی کریں گے، بالآخر پھر بیٹھ جائیں گے۔ فائدہ کیا ہوا؟ شیطان خوش ہوا، شیطانی قوتیں خوش ہو گئی، شیطانی لوگ خوش ہو گئے، ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ بس میں آپ کو ایک طریقہ بتا، یہ ہر بات میں، یہ نہیں کہ صرف آپ اس معاملے میں، کل مومن، اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم۔ تو اگر آپ، یہ ہمیں حکم ہے، تو کیا یہ چڑیا، دو چڑیا جب لڑ رہی ہو تو اس کے درمیان چڑیا صلح کرے گا یا بلی صلح کرے گا؟ بلی جانتے، پیشو جانتے۔ تم صلح کے لیے امریکہ کو بلاتے ہو، تم صلح کے لیے روس کو بلاتے ہو، تم صلح کے لیے کفر کو بلاتے ہو، تو تمہارا صلح کرائے گا، وہ دونوں کو کھائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عجیب ترتیب بتائی۔ میں کہتا ہوں قرآن کو سامنے رکھ کر چلو، اگر تم نے ناکامی دیکھی تو مجھے قیامت میں توک مار ڈال دو، قیامت میں سب ایک جگہ ہوں گے غم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں، شوہر خاوند میں، تو میں ہو سکتا ہے، کبھی کبھی لڑائی بڑھ بھی جا سکتی ہے، کبھی لڑائی بڑھ بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ پرانے لوگوں کو لاؤ، حکمن من اہلہ وحکمن من اہلہا، ایک بیوی کی گھر سے، گھرانے سے منصف لاؤ، یہ میرا بیان دونوں کو پہنچاؤ، خوب پہنچاؤ۔
اور ایک حکم کہاں سے لے لو؟ بیوی کی گھر سے، یعنی ایک رشتہ دار اس کا ہو، یعنی اپنی کوئی نہیں چاہتا رشتہ دار کہ میری باپ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو طلاق، میری بیٹی کو طلاق ہو جائے، چاہتا ہے. اور کوئی باپ نہیں چاہتا یا بھائی نہیں چاہتا کہ میری کیا وہ میرا گھر اور خاندان بگڑ جائے، خراب ہو جائے. اب وہ اپنے مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ کہا اپنی گھرانوں کے. ایک اب دو گھرانے ہیں، اپنے گھروں سے دو منصف اٹھے، وہاں سے بھی ایک منصف آ جائے، یہاں سے بھی ایک منصف آ جائیں. اگر کوئی اللہ نہ کرے، میں تو نہیں جانتا معاملات کو، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو کٹھر دیہاتی، ایسا دیہاتی کہ شاید پاکستان میں کربوہ کی طرف دیہات کوئی نہیں ہوگا. بہت سے دیہات ہوتے ہیں، مثلاً آپ پنجاب میں جائیں دیہات ہوں گے، وہاں لاہور ہوگا، لاہور شہر ہے، بڑا شہر ہے. پنڈی کے آس پاس دیہات ہوں گے، لیکن بہت بڑے کیا ہوں گے، وہ اس کے مسافات میں دیہات ہوں گے، لیکن وہ شہر کے ساتھ ہیں. پشاور کے مسافات میں دیہات ہیں، لیکن پشاور ہے، تو اس کو وہ دیہاتی نہیں کہا جاتا. اور کربوہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ادھر وزیرستان ہے، وہ کہ خٹوں کی علاقے اس طرف شروع ہو جاتا ہے. اس طرف دواب ہے، دواب بڑا شہر نہیں ہے. ٹل بھی کوئی ایسی شہر نہیں ہے کہ وہ کوئی شہر کا ہے. کوہاٹ بھی اتنا بڑا شہر ہے، پشاور ہے، دور ہے. تو ہم دیہات میں رہتے ہیں. اسی لیے تقریباً میرے خیال میں واللہ عالم 15 سے 20 سال کے درمیان ہو گئے کہ ہمارا بجلی نہیں ہے، کوئی ہمارا فکر بھی نہیں کرتا کہ کربوہ کی بجلی نہیں ہے. اتنی بڑی آبادی کہ غالباً 30-40 ہزار بلکہ 50 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے. سہرسہ چھوٹی دیہاتی لوگ احتجاج کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اور اپنے لیے بجلی لاتے ہیں. کبھی بھی کربوہ والوں نے احتجاج بھی کیا، اس کو احتجاج بھی نہیں آتا کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بس کاٹ لیا تو کاٹ لیا، اپنے سولر لگائیں گے، اپنے سولر لگائیں گے. ہم ایسے دیہاتی ہیں. آپ لوگ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. تو یہ طریقہ ہے کہ وہ کیا حکمن کہاں سے ہو، ایک حکم اس سے ہو، ایک حکم اس سے ہو. تو وہ جب بیٹھ جائیں گے تو مسائل کو کیا ہو جائیں گے، وہ مثال کو محلات سے مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ سے ایک عام بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گھروں کی اتفاق برقرار رکھے. گھر سے ہماری پھر ملک ہے، ملک کی حالات کو اللہ ٹھیک رکھے. پھر ملک کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک ہوتے ہیں، مسلمان ملک، اس کے ساتھ ہماری حالات ٹھیک ہوں. تو اس کے لیے میں نے بات کیا کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کو سامنے رکھیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے ساتھ کیسی مدد فرمائے گا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ آگے کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں میرے حکم مانو، آگے میں جانوں وہ جانے. آپ اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں. اگر آپ کی 2 بھائی ہیں اور آپ کو ایک دشمن ورغلا رہا ہے تو آپ اس کی بات مانتے ہو تو سچ بولو، یا وہ آپ کو کچھ تھوڑا سا پیسہ دیتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو سچ کہو کہ تم سمجھدار ہو یا بیوقوف ہو. بیوقوف ہے یا نہیں بیوقوف؟ یہ دشمن خود اپنے گھر والوں کو پانی نہیں دیتا، مفت. تمہارے اندر کیا مفت چیزیں چلاتا ہے.
دشمن اپنے بھائی کو نہیں دیتا، یعنی اپنی قومی بھائی کو، قومی بھائی بھی تو ہوتا ہے، آپ اس کو پانی مانگے تو کہتے ہیں مفت کیسے دے گا، پیسے دے دو، اتنی بڑی بڑی دوائیاں مفت دیتے ہیں، تو دوائی میں کیا ہوتا ہے خدا جانے، کیا بربادی ہوگی، کیا تباہی ہوگی۔ ہمارے بہت بڑے ہوشیار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کی قبروں کو نور سے بھر دیں، اب وفات ہوئے، ہے تو دیہاتی لیکن ذہانت شہریوں کے ساتھ بندہ ہوا نہیں ہے۔ یہ بالکل یوسف علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ دیہات سے آئے تھے، کنعان سے آئے تھے، لیکن مصر والوں کو چلاتے تھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ حالات سے بھی خبری اور چیز، اور دوسری حالات کی بھی خبری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس واٹس ایپ بھی نہیں ہے، میرا فون بھی بند رہتا ہے، اتنا شرمندہ ہوا، اتنا کبھی مجھے کیا وہ نادم ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ استاد جیسی شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ کے درجوں کو بلند فرمائیں، اس کا رب العالمین جل جلالہ اس کی تقوی میں، تقی بھی نام ہے، تقوی میں اور برکت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی وہ فون کرتا ہے، میرا فون تو بند ہوتا ہے، پھر زبیر کو کرتا ہے، تمہارا فون کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے ہیں۔ استاد محترم کی طرح میری فون سے مایوس ہے، وہ کہتے ہیں اس کا فون عنقا ہے، عنقا ایک پرند ہے عنقا جس کا نام ہے، ہوتا نہیں ہے، میرا نمبر ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ دعا بھی کرے، اللہ پاک ان کی عمر برکت نصیب فرمائیں۔ بعض شخصیتوں کے ساتھ بڑی قوم کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، سہارا سا ہوتا ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دیتے ہیں، لوگوں کی اس کی بات میں پھر فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ مان لیں۔ تو میرے ساتھ یہ چیزیں ساری نہیں ہے، اس لیے میں کہتے کہ حالات سے بے خبر ہوں، لیکن ہماری بڑی بہت زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں، آج تھوڑے بچے بھی بیٹھ گئے۔ ہمارے دادا جان کی 5 بیویاں تھیں، درمیان میں ایک وفات ہو گئی تھی، 5 گھرانے ہیں ہم صاحبزادگان کی، الحمدللہ۔ یعنی آپ اس زمانے سے لے کر دادا جان کے زمانے سے، دادا جان کی عمر غالباً 105 سال تھی، تقریباً 100 سال کے قریب ہو رہے ہیں کہ وہ وفات ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ ہمارے پیارا ہمارا بہت بڑے اچھے عالم ہے، اللہ پاک اس کی عمر برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ موجود ہیں۔ کتنے سال ہو گئے، ابھی ہماری مسجد میں ایک آدمی امام کرتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ کبھی ہم تنگ بھی ہوتے ہیں کسی کی امامت سے، پھر ہم کچھ چلتا رہتا ہے، پھر مشورہ کرتے ہیں، پھر لیکن ترتیب چلتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے 5 گھرانے تھے، 2 گھرانوں کے درمیان کچھ تمہیں میں ہو گئی۔ اب دشمن کو پتہ چلا کہ اب موقع ہے، اب اس پاکستان اور افغانستان کو لڑانے کی بہت بڑا موقع ہے۔ وہ دشمن حاسد تھا، حاسد، اور جب حاسد بھی ہو اور تمہارے ہاتھوں سے اس نے نقصان بھی کھایا ہو، اسے تو بہت بھی محتاط ہونا چاہیے۔ وہ حاسد تو تھا، ہم اس کو نقصان نہیں دیا تھا، ہمارے اتفاق سے وہ جل رہا تھا۔ یہ واقعات سے انسان کے ذہن میں باتیں پھنس جاتی ہیں، رسخ ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہم جوان تھے، اور بندوق اٹھائی۔ کیوں اٹھائی؟ رات کو ایک رات میں ایک خاندان والے کا جو کنویں پر یہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں اس میں اونٹوں کے کیا وہ
وہ آنکھوں کی بند کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، راہٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں یہی چیزیں تھی، راہٹ وغیرہ. تو چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اس میں کبھی کبھی بارش ہو جاتی تو اس میں آدمی چلا جاتا ہے. ایک کمرے کو جلا دیا، ایک فریق کی، اس فریق کی. وہ افراد میں کچھ کم تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. تو دوسری رات پہ اس کے ہمارے خاندان کی کمرے کو جلا دی. وہ قریب تھے، خاندانی بھی قریب ہے، ہماری کنویں بھی قریب ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا گھر تو ہم نہیں جلایا تھا، اس نے ہماری گھر کیوں جلایا، کمرے کیوں جلایا. ہم نے بندوقیں اٹھائیں. یہ نیچے لوگ جذباتی ہوں گے، لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ نیچے والوں کو سمجھایا کریں. تم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عہدہ دیا ہے کہ تاکہ تم سوچو. تو انہوں نے اس کا ایک کا نام مولانا حضرت عبدالحکیم صاحب تھے، اور ایک کا نام ہمارے زبیر شاہ صاحب کے نانا مولانا عبدالجلیل صاحب تھے. اب یہ دونوں فریق قسم کے تھے، دونوں حق وہاں بیٹھ گئے ایک جگہ پہ. ہم دونوں کو بلایا، دونوں گھرانوں والوں کو. اس نے ایک عجیب بات کی، وہ آپ کی سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے. آپ ہمیشہ اس پر خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک چلیں گے. انہوں نے ہمیں کہا کہ تم کیوں غصے ہو، اور پھر بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم کیوں غصے ہو. نہ تو میں اتنا بغیرت ہوں، نہ اتنا کمینہ ہوں. ہم میں سے کوئی دونوں میں سے کہ وہ ہم اس کی کمرے کو جلائیں. نہ وہ اتنا کمینہ ہے، نہ ہماری اتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے ہم اس کو کمرے کو جلائیں. یہ درمیان میں جو تمہیں میں کیا ہے، اس سے تمہارے دشمن نے فائدہ اٹھایا ہے. وہ حاسد ہوگا، تمہارے اتفاق کو نہیں چاہے گا. اور جب اتفاق کو اس لیے نہ چاہے کہ اس نے تم کو برباد بھی کیا ہے، امریکہ کو تمہیں دونوں نے برباد کیا ہے. ہندوستان کو دل جل رہا ہے، یہود کا پورا منصوبہ خاک میں مل گیا. اس کے ساتھ 48 ممالک وہ بھی بدنام ہو گئے. اتنی بڑی حاسدین کو تم اہمیت دیتے ہو. تو حاسد تھا، صرف کیا تھا، حاسد تھا. تو اس نے ہمیں کہا کہ دیکھیں، آپ ایک کام کریں، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جگہوں کی خود حفاظت کرے. چند دن کیا کریں؟ یہ میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں، یہ ہمیں بڑوں نے سکھایا ہے. اور دونوں مل کر اپنے دشمن کو ڈھونڈو. ہمارا دشمن بھی واضح ہے. دشمن کو ڈھونڈو. آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ اس کی نہ تمہارے گھر کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوگی، نہ دوسری گھر کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوگی، دونوں کا دشمن ہوگا وہ. پھر ہم نے کوشش شروع کی. اللہ کے تعالیٰ کی شان کہ وہ ہماری ایک درمیانی آدمی تھا، میں نام نہیں لیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بری طرح مار بھی دیا. ہم نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. پھر میں کہتا ہوں کہ تلوار اللہ اصل کیا ہے، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ڈرو مت، پھر وہ کرے گا. تو وہ ہم پھر ٹوہ لگاتے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا، مجھے تک کیٹھی آئی. یہ جو آج کل یہ جو ہم مکئی کاٹ لیے، مکئی سے وہ تو نکال دیتے ہیں، کیا وہ چکی کیا کہتے ہیں، چکی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چھلی کاٹ دیتے ہیں. تو اس کا ٹونٹا رہ جاتے ہیں. وہ ٹونٹے پھر لوگ کوئی جلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے.
اسے پھر ہم اس کو ہم کیٹا کہتے ہیں، بڑا باہر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب وہ رات کو ایک ہم تو سوچتے تھے اس کی حفاظت کرتے، وہ آ گیا، نہ ہم تھے نہ وہ تھے، نہ ہم تھے نہ وہ تھے، درمیان میں ایک آدمی تھا، اس کو آگ لگا رہا تھا کہ پکڑ لیا ہم نے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ لڑائی اور زیادہ ہو جائے، وہ لڑائی وہ ہمارے ہم میں سے ایک کا وہ تھا، کیا تھا وہ گاس، ہم اس کو گاس کہیں، گاسوں کا انبار تھا، گاسوں کا انبار تھا۔ میرے خیال میں آپ اگر سمجھتے ہوں گے تو آپ اپنے گھر کو بھی سنبھالو گے، اگر اپنے ملکوں کو بھی سنبھالو گے، اور مسلمانوں بھی اپنی اپنی سوچیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دونوں کی سوچنا چاہیے، دونوں کو، ایک نہیں کہ ہم اسی پر غبار ڈالیں، کہو کہ ہم دونوں میں کمزوری ہے، ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی وہ اپنے ساتھ لڑنے کے بجائے ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور ایک دوسرے کو حفاظت فراہم کریں، ایک دوسرے کے مال کا خیال رکھیں، اس کی جانوں کا خیال رکھیں، ہم اس کی عزتوں کا خیال رکھیں، اس کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بے عزت بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو ایسے بے عزت نہ کریں، پچھلے ادوار میں ایسا ہو چکا ہے، تو اس سے احتراز کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے رب العالمین کا حکم ہے، وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ مِنْ أَهْلِهَا۔ کسی کو درمیان میں مت لاؤ ورنہ خراب بھی کرو گے، کیونکہ تمہاری یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کے معاملے میں گھر والوں کو بھی ڈال دیں، تب مسئلہ بنے گا۔ خوشامدوں کو قطعاً مت لاؤ کہ کوئی پاکستان کی میں تمہارے ساتھ ہے اور دوسری کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ خوشامدوں کو مت نہ لاؤ درمیان میں، من اہلها وہ آپس میں مذاکرات آپس کریں۔ یہ میں نے آپ کو ایک سامنے بات رکھی، یہ اس لیے رکھی کہ تم حالات سے مت گھبراؤ، آپ اپنے آپ سے گھبراؤ، شیطان سے اپنے نفس کی بات مت مانو۔ اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں بتایا کہ عاشرہن بالمعروف، اچھی طرح گزارا کرو۔ کبھی کبھی درمیان میں تو میں ہوتی ہیں بیوی کے ساتھ، فین کرے تمہیں کبھی تم کو پسند نہیں ہوگی، تھوڑا سی کالی ہوگی عورت، تم زیادہ سفیدوں کے پیچھے مت چلو، گوروں کے پیچھے مت جاؤ، فآسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیر کثیر، اس میں اللہ تعالیٰ بہت خیر ڈالے گا۔ تو اسے پوچھا تھا to sa ci voduna che aveva per pensare c'erano 100 rangine ultimi rakas اخلاق کو دیکھو ٹھیک ہو، کبھی کبھی تم کو اس کا رنگ پسند نہیں ہوگا، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ ایسی بیٹے دے دیں گے کہ دنیا پر بادشاہی کریں گے۔ کائنات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک واقعہ سنایا ہے ہمیں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی موقع پر، اس پر ہم طویل میں تفصیل میں جائیں گے تو اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے اتنی مٹھی۔ ہمارے استاد محترم نے، ہمارے وہ استاد میں پڑھا تو نہیں تھا کہ ہم اس کو استاد کہتے تھے، حضرت مولانا محمد امین رحمۃ اللہ علیہ، شہید رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صرف 1-2 آیات کی ترجمہ کی ہے بڑی کتاب کی شکل میں، معلم اور متعلم کے آداب کے متعلق۔ اس نے وہ لوگوں نے بڑی چیزیں بہت نکالی ہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ ہم نے ایک آدمی کے ساتھ ملو، اس کے پاس علم ہے جائے، اسی سیکھو کچھ۔ اب دیکھو بتانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ متعین کرنے کا والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
اور بتاتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، میں مختصر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری اس شرط پر تمہارے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہوں کہ تم مجھے کچھ بتاؤ، مما علمت رشدا، جو تم کو بتایا گیا ہے وہ مجھے بتائیں۔ فضول صحبت بھی نہیں ہونی چاہیے، اچھی صحبت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو فرمایا، عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، لن تستطیع معی صبرا، تم ہمارے پاس نہیں رہ سکو گے۔ بظاہر یہ کبھی ہماری ایسی لڑائی ہوگی جیسا کبھی کبھی ایجنسی والوں کی ہوتی، لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی بنا دیتے ہیں، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی، کیا شکوری پکوری بن جاتے ہیں، نورا کشتی بن جاتے ہیں، آپس میں کسی کو درمیان میں کسی اور کو مارتے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرا صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ تم صاحب شریعت ہو۔ کیوں صاحب شریعت ہو؟ تم شریعت کے خلاف بات دیکھو گے تو کیسے ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں ہوگا مستقبل کا کہ کیا حال ہے، اور میرا کام اور ہے۔ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم کیسے صبر کرو گے جس کو تم کو اس کو کیا ہے، اس کی جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر تم کو وہ پتہ نہیں ہوگا، تیری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ اس نے کہا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ کا پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نکالتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر گرے میں نہ آئے۔ میں تمہاری وہ نہیں کروں گا، کیا وہ مخالفت نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اس کو عرض کیا کہ دیکھیں جب ہمارے ساتھ جاؤ گے تو مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کیوں نہیں کہو گے، کیونکہ معاملہ ہمارا پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کوئی حکم ہوگا اور تم کہو کہ تم وظائف شریعت کے خلاف ہوگا، تم کہو گے تم نے کیوں کیا، تو پھر ہم کیسے چلیں گے؟ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو خود پھر بتاؤں گا، لیکن درمیان میں کچھ نہ مت کہو، درمیان میں کچھ نہ کہو۔ تو یہ بات اس نے اس لیے کی کہ پیغمبر ہے، اگر بات نامناسب ہو اس کو دیکھ لیتا ہے، اس پر وہ کیسے خاموش رہے گا؟ اگر خاموش رہے گا تو پھر وہ تو کیسے، پیغمبر تو خاموش نہیں رہ سکتا بری کام پر، غلط کام پر۔ لیکن اس کو تو پتہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، پھر بھی کیا کیا؟ پھر بھی ایک جگہ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی کو توڑا۔ جب پہنچ گیا کشتی ساحل پر تو اس نے کوہنی مار کر ایک تختی کو اتار دیا۔ بہت مثال بڑی مظلوموں کی بڑی خیرخواہ ہے، اس کی ظلم کریں اس کو کیسے برداشت کرے۔ جب آئے تو نے کہا تم نے کیوں لے توغری کہا لا، تم اس کی کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں جا سکتی میرے ساتھ، ٹھیک ہے بس۔ اس نے کہا کہ اس بار اس میں اتنی چھوٹی بات پر نہ پکڑے، آگے چلتے ہیں، آگے چلے۔ لقد جئت شیئا امرا، تم نے تو خطرناک بات کی ہے، امرا خطرناک، کڑوی بات، خطرناک بات کی ہے۔ قال قل لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو میں تم کو نہیں کہا تھا کہ تم ایسا صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ خیر آگے چلتے، آگے چلے۔ وہاں لڑکا مل گیا، اس کو مار دیا۔ اب مسلم کو غصے کہا ادھر تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کام تو ضرور کچھ ہے، لیکن وہ کیوں رکے؟ وہ تو کہے گا، ہم عوام کہیں گے، سمجھ آئی بات؟ چیخیں گے، خدائی معاملات کیا ہے اور ہوتے ہیں، ہم تکلیف ہمیں ہوگی تو چیختے تو ہوں گے، لیکن پھر سوچیں گے کہ کیا
کہ اسی میں خیر ہوگا، کیونکہ میرے رب نے کیا ہے. کس نے کیا ہے یہ معاملہ؟ رب نے پیش کیا ہے. لیکن چلو ٹھیک تو اس نے کہا کہ اقتلت نفسا زکیتا، نحق ایک بغیر نفس، نحق ایک بچی کو تم نے مار دیا. یہ تو تمہیں لقد شاید یہ تو شاید نکرا، پہلے تو امرا تھا، تو ابھی کیا تھا؟ نکرا آیا. بہت بڑی غلطی کی ہے. یہ بظاہر وہ بھی جانتا کہ کچھ ہے. تو نے کہا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہو، چلنا تمہارے ساتھ مشکل ہے. انہوں نے کہا چلو بس آخری بات، اگر تیسری بار میں نے پوچھا پھر تمہاری اپنی ہماری اپنی، تمہاری طرف سے عذر پہنچ جائے گا، ختم، بات ختم. ایک جگہ پہ گئے، وہ بڑی بے مروت لوگ تھے، اتنے بے مروت لوگ کہ انہوں نے اس وقت ہوٹل بھی نہیں تھی، سرائے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں تمہارے یہاں مہمان ہے. اس خیال سے کچھ پانی، اس وقت چائے تو تھی نہیں، پانی تو پلائے گا. کسی نے پانی بھی نہیں پلایا. وہاں چشمے کہاں گئے ہوں گے بیچارے. رات گزاری. صبح ایک دیوار، بہت بڑی لمبی دیوار تھی، وہ گر رہی تھی. انہوں نے علیہ السلام نے اس کو ہاتھ دیا جیسا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اس نے ہمیں، اس سے ہم نے کہا کہ ہم مہمان ہیں، پھر بھی ایک تمام ادھر ادھر جاتے، کوئی یہ تک ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا کہ کون بیٹا ہے یہاں. پھر بھی تمہیں اتنا سخی ہو گیا کہ بس یوں ہی کیا دیوار کو کڑا کر دیا. اس تم سے اجرت لیتے کہ دیوار تمہاری گر رہی ہے، میں ٹھیک کر سکتا ہوں، اتنے پیسے دے دو. اس سے ہم آگے چلتے. اس نے کہا کہ بس آپ بیٹھ جائے، بات کرتے ہیں. وہ مسکینوں کی تھی. کس کی؟ وہ کشتی مسکینوں کی تھی. وہ بیچارے باہر میں کام کرتے تھے. بادشاہ تھا ظالم، اس نے نئی نئی کشتیاں، جہازیں اپنی تحویل میں لے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے یہ کیا کہ اس کی کشتی کی ایک تختی نکالی. تختی نکالنے میں کتنا بڑا وقت لگتا ہے لگانے میں، لیکن اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ فوراً وہ آ رہے ہیں. اس کو گاڑی کو پنچر کر دیا. اور کیا پنچر پھر لگائے گا. ہم پنچر کہتے ہیں اس کو. تختی جب نکل جائے گی تو پنچر ہو جائے گا. تو اس میں یہ فائدہ ہو گیا کہ دیکھو، وہ فقیر خفا ہوگا، لیکن بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ اس میری کشتی اس لیے بچ گئی کہ میری کشتی کا کیا تھا، وہ تختی نکل گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، دیکھو آسان تک روشن وہ خیر لکم. وہ آدمی لوگ نیک تھے، صحیح راستے پر چلتے تھے، صحیح کام کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بظاہر نقصان کی صورت میں اس کو کیا فائدہ پہنچایا. دوسرا جو تھا لڑکا، وہ بدبخت تھا، وہ بڑا خبیث نفس تھا. وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے مسائل پیدا کرتا اور اپنے والدین کو آفت میں، مصیبت میں ڈال دیتا ہے. اس کو وہ کیا ہے، وہ اس کو سرکش تھا. تو کبھی آدمی، اللہ تعالیٰ بچایا، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ IMF سے نکل آؤ، کبھی کبھی تم کو کفر میں مبتلا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ، وہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ہم نے اس کو لے لیا، اس کے بدلے میں اور دے دیا جو بہترین تھا، جو کیا تھا اقرب، جو کیا تھا محبت میں اس سے بڑھ کر تھا، محبوب بھی تھا اور محبت والی بھی تھے اور نیک صالح بھی تھے. اب ہم کو تو پتہ نہیں ہے، آپ کا ایک بیٹا ہیروئن ہی وہ ایسے کیا ہے، وہ نشے والے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ گھر کو بھی تباہ کر دے گا، اپنے آپ کو بھی تباہ کر دے گا.
لڑائیاں بھی کرے گا، سارا مال بھی تباہ کر دے گا، وہ مر جائے، اس کی وجہ سے بدلے اللہ پاک اسے اچھا بیٹا دے دے. ہم اس کو نہیں جانتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیدھے خدا کے راستے پر چلیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا اور اس کو دوسرا دے دیا. باقی جدار، دیوار یتیموں کا تھا. اس کے والدین بڑے نیک صالح لوگ تھے. انہوں نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتا تو ان بے مروتوں کو پہنچتا ہے. یہ بے مروت لوگ کیا کرتے؟ اس خزانے کو نکالتے. سچا ہوتا ہے بھی مروت، اس کو اتنا بڑا خزانہ بھی ہاتھ لگ جائے اور جب وقت آ جائے گا تو پھر میں نہیں ماروں گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ ہماری دیوار گر گیا ہو، بڑا اچھا کام، یعنی وہ تکلیف ہو گئی. لیکن جب کھودیں گے کہ وہ ہوا، اگر یہ دیوار گرا نہیں ہوتا تو ہم یہ خزانے کو نہیں نکال سکتے تھے. میرے خیال میں آپ بات کو سمجھ گئے. فرد بھی اس بات کو سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک اللہ رب العالمین کے حکم پر چلتے رہو، فکر مت کرو. انشاءاللہ جو حالات آئیں گے اس حالات میں اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے گا تمہارے لیے. جس کے لیے کچھ بھی ہو، بچہ مارا گیا، لیکن اس کے لیے کچھ بھی ہو، والدین کے لیے خیر ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلو، اس جو حالات آئے اس حالات میں بھی وہی کام کریں جو تمہیں اللہ پاک کا حکم ہے. یہ نہیں کسی کی چپلوسی کریں، کسی کی مدح کریں بلا وجہ، کچا پرا کرا پکایا فلانا ہے ڈنگانا ہے، کچھ نہ کہیں. اگر بات کر سکتے ہو حق بات کرو، نہیں کر سکتے ہو ڈرتے ہو تو چپ رہو. لیکن غلط کام مت کرو، غلط بات مت کرو. تو یہ افراد کے لیے بھی ہے، گھروں والوں کے لیے بھی ہے، مدرسے والوں کے لیے. مدرسے والے بھی کبھی کبھی یوں ایک آدمی کیا وہ محتمم کا کانوں کو بر دیتا ہے، خراب کرتا ہے محتمم کو. اچھے لوگوں کو کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. فرد، کیا وہ جماعت، جمعیت، ممالک، سب کے لیے ہے کہ آپ حالات سے نہ گھبرائیں، اپنے آپ سے گھبرائیں. آپ ٹھیک ٹھاک قرآن و سنت پر چلیں، انشاءاللہ تمہارے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے.